اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قرآنی واقعے کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ مسلسل قرآن کے واقعے، قرآن کے اندر جو مشہور واقعات ہیں ان کی ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ آپ اگر پچھلے بھی سننا چاہیں واقعات تو آپ سن سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ ایک اور آج واقعہ پیش کرتے ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مالک تو قیامت والے دن مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، میرے مولا مجھے ایمان ہے، میرا یقین ہے، بس میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، رب ارینی کیف تحیی الموتى، کیا میرے رب مجھے تو دکھا تو کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ پوری آیت ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو پالو، ان کو کھلاؤ اور ان کو ملا لو آپس میں، پھر ان چاروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے ارد گرد کے پہاڑوں پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ تو یہ پرندے اٹھ کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے 4 پرندے لیے، مرغ، گدھ اور مور، کبوتر۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے گھر میں رکھے، ان کو پالا، ان کی خدمت کی، ان کو کھلایا۔ یہ جب بڑے ہو گئے، آپس میں مل گئے، تو پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان چاروں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور سب کا گوشت آپس میں مکس کر دیا۔ ایسا نہیں کہ علیحدہ علیحدہ سب کا گوشت تھا، نہیں، گدھ، کبوتر، مور اور مرغا، ان چاروں کا گوشت ملا دیا، مکس کر دیا۔ ظاہراً پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا گوشت کس چیز کا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 4 پرندوں کی گردنیں اپنے پاس رکھ لی، پھر ان چاروں کو اطراف کے پہاڑوں پر جا کر ان کا گوشت تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پہاڑ پر کبوتر کا، دوسرے کا مرغ کا، دوسرے پہاڑ پر گدھ کا، تیسرے پر مور کا، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک پہاڑ پر جو گوشت ڈالا گیا وہ مکس تھا۔ اس کے اندر کبوتر کا بھی گوشت بھی تھا، اس کے اندر گدھ کا بھی تھا، اس کے اندر مرغے کا بھی تھا، اس کے اندر مور کا بھی تھا، تو یہ مکس تھا، قیمہ بنا ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہاڑوں پر سارا گوشت ڈال دیا، پھر آپ واپس باہر نیچے تشریف لے آئے تو آپ نے آواز لگائی کہ پہلے آپ نے گدھ کو آواز لگائی، یا ایھا الدیک، وہ آئی، اس کا گوشت اڑا جہاں جہاں گوشت پڑا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ وہ سارے پہاڑوں سے تھوڑا تھوڑا گوشت اڑتا ہوا آپس میں مل گیا،
پھر آپ نے مور کو آواز لگائی، مرغے کو آواز لگائی، پھر آپ نے کبوتر کو آواز لگائی، تو یہ چاروں کا گوشت اڑا، دور پڑا ہوتا، بکھرا ہوا تھا اور مکس تھا گوشت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، کمال دیکھیں کہ چاروں کا گوشت مکس ہے، پتہ نہیں چل رہا ظاہراً کہ کیا ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ کس کا گوشت کون سا ہے۔ تو گوشت جو مکس کیما ہو گیا تھا، اس میں سے سب کے ذرات، سب کے چھوٹے چھوٹے گوشت کے جو ٹکڑے تھے وہ اٹھے اور آپس میں مل گئے، پھر وہ ہڈیوں پہ چڑھے، پھر ہڈیوں کے اوپر یہ ان کا جسم بنا، بغیر گردن کے وہ بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے، اور جیسے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تو پھر ان کی گردنیں بھی اڑ کر ان کو لگ گئی۔ اس کے بعد وہ دانہ چگنے لگے اور اپنی بولیاں بولنے لگے جو مکس ہو گئے تھے، جن کا گوشت مکس ہو گیا تھا، کبوتر، مرغا، گدھ، مور، چاروں کا گوشت بھی مکس ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر وہ دانے بھی چگنے لگے، اس کے بعد سب اپنی اپنی بولی بھی بولنے لگے۔ کمال دیکھیں، کسی کا گوشت بھی مکس نہیں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دیکھا تو سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور دل کا اطمینان پورا ہوا کہ میرا رب ان کو اس حالت میں جو ملے ہوئے تھے سب کا گوشت، اگر ان کو زندہ کر سکتا ہے تو قیامت والدین انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کا، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا سوچنے کو ملتا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، کامل یقین رکھنا، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا، قرآن میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ ہم زندہ ہوئے، پھر ہم نے مرنا ہے، پھر رب نے ہمیں اٹھانا ہے۔ قرآن میں بار بار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو حکم ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو مٹی سے زندہ کیا، پھر تم لوگوں کو موت دینی ہے، پھر میں تم لوگوں کو زندہ کروں گا۔ اس واقعے سے ہمیں اس میں اطمینان ہو جانا چاہیے، یقین ہو جانا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں زندہ فرمائے گا قیامت والے دن، پھر حساب کتاب ہوگا۔ دوسرا، مردوں کو پکارا جا سکتا ہے۔ اگر مردوں کو پکارنا ناجائز ہوتا یا شرک ہوتا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، اگر یہ چیز ہوتی تو رب تعالیٰ کبھی بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم نہ ارشاد فرماتا کہ مردوں کو تم پکارو۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس کو اگر غلط سمجھتے کہ یہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، تو آپ جلیل القدر نبی ہیں، ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے، آپ کی نسل سے بہت بہت زیادہ کثیر نبی پیدا ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی آپ کی نسل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور بہت پیار فرماتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان مردوں کو نہ پکارتے، لیکن پکارا، تو اس سے پتہ چلا مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، جائز ہے، بندہ پکار سکتا ہے۔ جیسے اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنے مزارات میں تشریف فرما ہیں، اگر ان کو پکارا جائے تو یہ جائز ہے۔ پکارنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے پکارنا کیسا ہے۔ اگر بذات آپ پکار رہے ہو تو ایک مسئلہ ہے، اگر ان کو اللہ کی بارگاہ میں آپ وسیلہ جان رہے ہو تو پھر تو جائز ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو یہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں، اولیاء کرام علیہم رضوان، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو یہ بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، کیونکہ جب یہ وصال ہو جاتے ہیں، تو وصال ان کا ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے انوار و تجلیات اور بڑھ جاتے ہیں، ان کا فیض اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جسموں کو بھی قبر کے اندر محفوظ فرماتا ہے۔ دوسرا کہ انہی چار کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان چار پرندوں کو خاص کیوں کیا؟ مور، اس کو اپنی ایک چیز کا، ان کے اندر، ان چاروں کے اندر ایک ایک خصلت ہے جو بری ہے۔ جیسے مور، اس کو اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ مان ہے کہ میں خوبصورت ہوں،
کبوتر اس کو اپنی بلندی، یہ جو اڑتا ہے بہت اونچا جاتا ہے، اس کو اپنی پرواز اونچائی پر بہت زیادہ مان ہے۔ گدھ اس کے اندر لالچ بہت ہے۔ مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تو تصوف کا ایک نکتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، مردہ ہو گیا ہے، اگر اس کے اندر خوبصورتی ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کرے، اگر اس کے اندر لالچ ہے تو اپنے دل کے گدھ کو مارے، خوبصورتی والا اس کے اندر گھمنڈ ہے تو اس گھمنڈ خوبصورتی والے کو ختم کرے، اور اپنے دل کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں بلندیوں پر ہوں، اونچائیوں پر ہوں، اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر و غرور آ گیا ہے، تو اپنی اس تکبر و غرور والے اونچائی کبوتر دل کو مارے۔ اور اگر اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے تو اپنے دل کے اس مرغے کو مارے، تو یہ چاروں خصلتیں ختم ہو جائیں گی۔ بری عادتیں جناب، اس کے اندر جو تکبر والی عادت تھی، خوبصورتی پر تکبر کرتا تھا، بلندی پر تکبر کرتا تھا، شہوت تھی اس کے اندر اور لالچ تھی، جب ان چاروں کو وہ ختم کر دے گا تو اس کا دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ جیسے وہ پرندے مردوں سے پھر زندہ ہو گئے، تو اس کا دل اگر مردہ ہوا پڑا ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ جب دل زندہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس کا راستہ بھی اس کو روشن نظر آئے گا، پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت اور قرآن تلاوت بھی کریں، ساتھ ترجمہ بھی کریں، سنیں پڑھیں۔ ترجمے کے ساتھ جو لازمی ہے وہ تفسیر صراط الجنان، بہت آسان تفسیر ہے، اس کو بندہ پڑھے، آج کے دور کے لحاظ سے ہے، بہت آسان الفاظ، آسان ترجمہ، آسان تفسیر ہے، اس کو پڑھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، صرف لفظوں سے ہمیں اتنا سمجھنے، ثواب تو ملے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، رب کی کتاب ہے، اس کو چھونا، دیکھنا، اٹھانا، چومنا، ثواب ہی ثواب، پڑھنا ثواب ہی ثواب۔ لیکن قرآن کو سمجھ کر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، رب ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پھر دیکھنا، قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، قرآن سمجھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ ہاں، قرآن پڑھنا ہے، فقط ترجمہ نہیں، تفسیر پڑھنا۔ ترجمے سے بندہ بعض اوقات مشکل میں پھنس جاتا ہے، ایسے کئی مقام آتے ہیں قرآن کے اندر جو بندہ ترجمے سے نہیں سمجھ سکتا، تفسیر رکھے گا تب جا کر سمجھ آئے گی۔ تفسیر حدیث پاک بھی نہیں سمجھ آتی، اس کے لیے بھی آپ کو تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ قرآن پاک ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، تو مہربانی کر کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر یہ لازمی ہوں، تاکہ ہمیں قرآن کما حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔